سعادت حسن منٹو کی کہانی توبہ ٹیک سنگھ، حصہ چوتھا، پیشکش شہیر مرزا۔ بھائی بلبیر سے کہنا فضل الدین راضی خوشی ہے، 2 بھوری بھینسیں جو وہ چھوڑ آئے تھے ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے اور دوسری کے کٹی ہوئی تھی پر وہ 6 دن کی ہو کے مر گئی، اور میرے لائق جو خدمت ہو کہنا میں ہر وقت تیار ہوں، اور یہ تمہارے لیے تھوڑے سے مرونڈے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مرونڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل الدین سے پوچھا، توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ فضل الدین نے قدر حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ وہیں ہے جہاں تھا۔ بشن سنگھ نے پھر پوچھا، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں، نہیں پاکستان میں۔ فضل الدین بوکھلا سا گیا۔ بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، اوپر دی گڑ گڑ دی انیکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف پاکستان اینڈ ہندوستان آف دی درپھٹے منہ۔ تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستیں پہنچا دی گئی تھیں اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ سخت سردیاں تھیں جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کے محافظ دستے کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے۔ واگا کے بارڈر پر طرفین کے سپرنٹینڈنٹ ایک دوسرے سے ملے اور ابتدائی کارروائی ختم ہونے کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا جو رات بھر جاری رہا۔ پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا اور ان کو دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ بعض تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے، جو نکلنے پر رضامند ہوئے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ ادھر ادھر بھاگ اٹھتے تھے۔ جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے جاتے تو وہ پھاڑ کر اپنے تن سے جدا کر دیتے۔ کوئی گالیاں بک رہا تھا، کوئی گا رہا تھا، آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، رو رہے تھے، بلکھ رہے تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پاگل عورتوں کا شور و گوگا الگ تھا، اور سردی اتنی کڑاکے کی تھی کہ دانت سے دانت بج رہے تھے۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر یہاں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ چند جو کچھ سوچ سمجھ سکتے تھے پاکستان زندہ باد اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا کیونکہ بعض مسلمانوں اور سکھوں کو یہ نعرہ سن کر طیش آ گیا تھا۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی اور واگا کے اس پار متعلقہ افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا تو اس نے پوچھا، توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر ہنسا، پاکستان میں۔ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ یہاں ہے، اور زور زور سے چلانے لگا، اوپر دی گڑ گڑ دی انیکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف توبہ ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب توبہ ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا تو اسے فوراً وہاں بھیج دیا جائے گا، مگر وہ نہیں مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ اس انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہلا سکے گی۔ آدمی چونکہ بے ضرر تھا اس لیے اس سے مزید زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہیں کھڑے رہنے دیا گیا اور تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے ساکت و صامت بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شغاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا اوندھے منہ لیٹا ہے۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان۔ درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہ تھا، توبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا۔